مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین اور ناظرین کو ماہ قرآن ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ خزینہ درود کے عنوان کے تحت آج ہم پروگرام کریں گے اور اس کے بعد آپ پورے دن رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے مختلف پروگرام دیکھ سکیں گے۔ صلاۃ و سلام دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ درجے کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمانی وابستگی و وفاداری کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی جاتی ہے، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور آداب میں سے ہے۔ اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، بہت سے انبیاء کرام کی توصیفی اور تعریفیں بھی فرمائیں، ان کے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز اور اکرام صرف سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف اور اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے ملائکہ کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ آیت کریمہ میں لفظ انا تاکید پر دلالت کرتا ہے اور یصلون صیغہ مضارع کے ساتھ دوام پر، یعنی قطعی چیز ہے اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یصلون کی تفسیر میں فرماتے ہیں یبرکونا، یصلون کے معنی بیان کرتے ہیں یبرکونا یعنی برکت کی دعا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر ظاہر کیا ہے کہ ان کے نزدیک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رتبہ ہے اور کیا شان ہے، کہ اللہ جل شانہ اور ملائکہ مقربین ملائے اعلیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ثنا کرتے ہیں۔ پھر ملائے سفلا میں اسی درود کا حکم فرمایا کہ تاکہ عالم علوہ سے عالم سفلا تک ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا سے گونج اٹھے۔
اور زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا محبوبیت اور رفعت شان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر اور منور ہو جائے۔ صلاۃ کا جو لفظ آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ تکریم و تشریف، مدح و ثنا، برکت و رحمت، رفع مراتب، محبت و عطوفت، پیار و دلار، ارادہ و خیر و دعا، ان سب کو صلاۃ کا مفہوم حاوی ہے، اور اسی رحمت خاصہ کو ہمارے محاورے میں درود کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا مطلب آقا کریم علیہ السلام کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی زیادتی مرتبہ کے لیے اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لیے استغفار ملائکہ کے درود کا حصہ ہے، اور مومنین کے درود کا مطلب آقا کریم علیہ السلام کی اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس آیت مبارکہ میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگ بھی میری محبت کے اظہار میں شامل ہو کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر میری خصوصی رحمت کے مورد بن جاؤ، اور میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اتباع کر کے تم بھی میرے محبوب بن جاؤ۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا امتیاز ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ ایک بات قابل ذکر یہاں یہ بھی ہے کہ درود و سلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصلی مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ ہماری دعاؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہوں کو فقیروں مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی کیا ضرورت، بلکہ جس طرح اللہ کریم کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری اور نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا نذرانہ پیش کریں۔ اسی کے لیے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ احادیث کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر امتی کا درود اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے کس قدر خیر و برکت ہے اس بات میں کہ ان کا درود آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔
انہی احادیث کریمہ کی بنا پر فقہ کرام اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا جائے یا سنا جائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔ ایک سلسلہ کلام میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر بار درود پڑھنا واجب ہوگا، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک بار پڑھنا واجب ہوگا اور ہر بار درود پڑھنا مستحب ہوگا، اور محققین نے اسی کو اختیار بھی فرمایا ہے۔ درود شریف کے فضائل سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ رواہ صحیح مسلم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے رب کا پیام آیا ہے جس میں یوں ارشاد فرمایا کہ تیری امت سے جو شخص ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور جو ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک صلات بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلاتیں بھیجتا ہے، اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ سنن نسائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا شک قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر بکثرت درود پڑھنے والا ہوگا۔ رواہ ترمذی شریف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آبادی سے نکل کر کھجور کے ایک باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے، اور بہت دیر اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو نہیں پا گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا، کیا بات ہے اور تمہیں کیا فکر ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دیر تک سجدے سے سر نہ اٹھانے کی وجہ سے مجھے ایسا شبہ ہوا، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ میں بشارت سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ تم پر صلات بھیجے میں اس پر صلات بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ اگر میں اپنے سارے دعاؤں کے وقت کو درود شریف میں صرف کر دوں تو کیسا ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب مرحمت فرمایا، ایسی صورت میں تو تیرے سارے کاموں کی کفایت کر دی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ علماء کرام نے اس کا سبب یہ لکھا کہ جب بندہ اپنی طلب اور رغبت کو اللہ تعالیٰ کی طلب اور پسندیدہ چیز میں کر لیتا ہے، یعنی درود شریف میں کر لیتا ہے، اور اپنے مطالب پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی سب مہمات کی کفایت کرتا ہے۔ جیسا عمل ویسے جزا کے قاعدے کے موافق کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے پر اور اس کی آل اولاد پر بے شمار رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوتی ہیں، لہذا یقیناً اس کے دارین کے مقاصد پورے ہوتے ہیں اور سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے۔ قابل غور بات ہے، غور سے سماعت فرمائیے کہ تمام تر عبادتوں میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود قبول ہی ہوتا ہے، لہذا ہم گناہ گاروں کی یہ عبادت باوجود ناقص ادائیگی کے انشاءاللہ قبول ہے۔ اور سب سے لذیذ اور شیریں تر خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔
درود شریف ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بھی وسیلہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بکثرت اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ حضرت عمر کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دعا کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنی چاہیے، وہ دعا کی قبولیت کا خاص وسیلہ ہے۔ آداب دعا میں یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجات عرض کرے۔ درود شریف پڑھنے کی جس قدر نویدیں آپ نے سماعت فرمائیں، درود نہ پڑھنے کے بارے میں وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا اہل ایمان کو جس اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح درود شریف نہ پڑھنے پر وعیدیں بھی سخت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفن، یعنی ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ارشاد مبارکہ اس طویل حدیث کا حصہ ہے جس میں یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے لیے رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو، اور ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا استحقاق نہ کرے۔ یہ احادیث مبارکہ اس بات پر دلیل ہیں کہ درود پاک پڑھنا ہم پر واجب ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی اس پر دلیل ہے اور احادیث کریمہ کی کثرت بھی اس بات پر دلیل بنتی ہے۔ الحمدللہ، آج کے پروگرام میں ہم نے تعارف درود پاک کے فضائل، نویدیں اور وعیدیں سماعت فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ کل سے لے کر 30 رمضان مبارک تک روزانہ ہم ایک درود پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول درود پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔